بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، اللہ تعالیٰ کے کرم و فضل سے، اس کے حبیب پاک کی نگاہ توسل سے بڑی برکتوں والا مہینہ ہم پہ طلوع ہو رہا ہے۔ ناظرین، یہ شہر المواسات ہے، غمخواری کا مہینہ ہے۔ ہوا شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ یہ شہر خیر ہے، یہ برکتوں والے لمحات اللہ کریم کی ذات و برکات اپنے بندوں کو عطا کرتی ہے۔ نفل کا ثواب فرض اور فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر چلا جاتا ہے۔ اس ماہ مبارک میں اتنی برکتیں اور اتنی رحمتیں ہیں کہ بدقسمت ہے وہ شخص جس کی زندگی میں رمضان آئے اور پھر بھی وہ اپنی بخشش نہ کرا سکے۔ آپ دیکھیں، میں ایک انتہائی دلچسپ اور خوبصورت واقعہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس ماہ مبارک کی اللہ کریم کے ہاں کس قدر و منزلت ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ اس کے راوی ہیں۔ مسند امام احمد بن حنبل اس میں موجود ہے۔ 2 صحابی رسول تھے اور بڑے گہرے دوست تھے، اور دونوں ہی بڑے نیک تھے، اور ان میں سے ایک تو ایکسٹرا آرڈنری جو عبادات کا ان کے دل میں جذبہ اور تھا، میدان جہاد میں وہ شہید ہو گئے، اور دوسرے جو ان کے دوست تھے وہ وہاں پہ شہید تو نہ ہوئے، مگر 1 سال تک کی انہیں مہلت مزید مل گئی۔ 1 سال بعد وہ بھی دنیا سے چلے گئے۔ اب دونوں دوست تھے، دونوں نیک تھے، اور ایک کی عبادت تو بہت ہی زیادہ تھی اور وہی شہید بھی ہوئے تھے۔ دوسرے دوست بعد میں وہ بھی بڑے نیک تھے، معمول کی عبادت کثرت سے کرتے تھے۔ سال بعد وہ دنیا سے گئے تو ان کو دیکھا گیا خواب میں۔ دیکھنے والے نے دیکھا کہ دونوں جنت کے دروازے پہ ہیں، اور جو 1 سال بعد دنیا سے گئے ہیں وہ جنت میں پہلے داخل ہو رہے ہیں، اور جو شہید ہیں وہ جنت میں بعد میں داخل ہوتے ہیں۔ بڑے حیران ہوئے کہ یہ بات عقل میں نہیں آتی۔ اصولاً یہ ہونا چاہیے تھا کہ شہید اس کا درجہ ایک زیادہ ہے تو وہ پہلے جنت میں جاتا۔ یہ سوال لے کر وہ بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا بتائیے، میں نے یہ خواب دیکھا ہے، شہید جنت میں بعد میں جا رہا ہے، اور جو 1 سال بعد والا دوست ہے وہ جنت میں پہلے جا رہا ہے۔ آپ علیہ السلام نے تبسم فرمایا اور فرمایا، جو تم نے دیکھا ہے وہی اس خواب کی تعبیر ہے، وہی حقیقت ہے۔ عرض کی، حضور اس میں حکمت کیا ہے کہ وہ بعد میں ہے اور بعد والا پہلے جنت میں جا رہا ہے؟ حکمت کیا ہے؟ تو حضور نے جو جملہ ارشاد فرمایا، جو تعبیر بیان کی، وہ بڑی دل نشیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، 1 سال بعد والا جنت میں پہلے اس لیے اللہ کریم کے فضل و کرم سے داخل ہوا کہ اس کو 1 رمضان ایکسٹرا مل گیا تھا۔ 1 رمضان اضافی جس کو ملا، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی قدر و منزلت اتنی زیادہ ہوئی۔ اسی طرح آپ دیکھیں، یہ واقعہ ہمارے سامنے رمضان کے روزوں کی جہاد ہمارے سامنے روشن کرتا ہے۔ اسی طرح معراج کے واقعات میں ایک واقعہ ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک بوڑھا دیکھا جو لڑکھڑاتا ہوا حشر کے میدان میں چل رہا ہے۔ یہ معراج کی رات کا واقعہ ہے، آپ نے دیکھا تو اس کو کوئی آسرا نہیں مل رہا۔ اچانک ایک نوجوان آیا، اس نے اس کا بازو تھاما، پانی پلایا اور اسے جنت میں بھیج دیا۔ تو پوچھا گیا کہ یہ نوجوان خوبصورت اور اتنا ملنسار اور مدد کرنے والا، پانی پلانے والا، یہ کون ہے؟ تو بتایا گیا، حضور یہ نوجوان نہیں ہے، یہ اس کا روزہ ہے، جو اس نے روزے رکھے تھے وہ حشر کے میدان میں اس طرح مدد کرتے ہیں۔ اور کتنی خوبصورت بات ہے، حشر کے میدان میں جس وقت کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا کہ فلاں شخص اس نے میرا اتنا مال یا اتنی فلاں چیز رکھی ہوئی تھی، تو اللہ کریم کی بارگاہ سے حکم ہوگا کہ جا کے اس کی نیکیاں لو، اس کی وہ نمازیں لے لے گا، اس کے حج لے لے گا، اس کی زکوٰۃ لے لے گا، اس کی خدمت خلق لے لے گا، ہر نیکی اس کی اٹھا لے گا، مگر ابھی بھی وہ اس کا جو قرض تھا وہ پورا نہیں ہوگا۔ جب وہ روزے کو اٹھانے لگے گا تو اللہ کریم فرمائے گا، نہیں، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ اس نے میرے لیے رکھا تھا اور اس کی جزا میں خود ہوں، بتا تجھے کیا چاہیے؟ وہ بندہ عرض کرے گا کہ الہی مجھے تو جنت چاہیے۔ تو اللہ کریم فرمائے گا، میں تجھے اپنے خزانہ قدرت سے تجھے عطا کرتا ہوں، تو اس کو معاف فرما دے۔ اس روزے کی وجہ سے اب یہاں سے یہ نقطہ سامنے آتا ہے کہ حشر کے میدان میں اعمال آپ کے دوسرے کے نامہ اعمال میں منتقل ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے
اگر کسی نے کوئی کوتاہی، غفلت، کسی کا حق مارا ہوا تو آپ کے اعمال سارے کے سارے دوسرے کے نامہ اعمال میں بدلے کے طور پہ جا سکتے ہیں، مگر ایک عمل ایسا ہے جو دوسرے کے نامہ اعمال میں منتقل نہیں ہوگا۔ حشر کے میدان میں وہ عمل کون سا ہے؟ وہ روزہ ہے۔ آج اسی روزے کے استقبال کے حوالے سے، استقبال رمضان کے، آج ہم یہ خوبصورت پروگرام کر رہے ہیں، اور ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ آج کے اس پروگرام کی ابتدا بھی ہمارے حضور قبلہ پیر طریقت، رہبر شریعت، وارث علوم صوفیاء و اولیاء حضرت قبلہ پیر سید نبیل الرحمن شاہ صاحب البخاری، سجادہ نشین آستانہ عالیہ حضرت کرما والا شریف اور زیب و زینت آستانہ عالیہ چشتی آباد شریف، آپ بھی تشریف فرمائے ہمارے اس پروگرام میں۔ آپ نے چشم عنایت فرمائی، اور اس پروگرام میں آپ اور ان کے ساتھ ساتھ عظیم عالم دین، محقق، اسکالر جناب قبلہ مفتی محمد احمد برکاتی صاحب، آپ ان کو سنتے رہتے ہیں، آپ بھی تشریف فرما ہیں۔ اور یہ تو میں نے اپنے عظیم آج کے اس ہمارے پینل میں جو اسکالرز ہیں جن سے ہم نے استفادہ کرنا ہے ان کا تعارف کروایا، اور آپ کی دلچسپی کے لیے آپ کا دل اور خوش ہو جائے گا کہ آج تلاوت کلام پاک کے لیے ہمارے ساتھ جو ہستی جلوہ گر ہیں وہ دنیا قراءت کے بادشاہ اور آفتاب کی مثل سرزمین مصر سے تشریف لائے، عزت مآب، مکرم و محترم قاری القراء، زینت القراء جناب قاری محمد علی المطہاتی، یہ حضرت سید احمد رفاعی الکبیر ان کی اولاد میں سے ہیں، سید احمد البدوی ان کی اولاد میں سے ہیں، اولیاء کی، صوفیاء کی اولاد میں سے سید زادے مصری، آج ان کے اس لہجے اور اس میں آپ تلاوت کلام پاک سماعت کریں گے، اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے لیے تشریف فرمائے ہیں میرے بہت ہی کریم ملنسار، میرے انکل بھی ہیں، صوفی طبیعت آدمی، صاحب علم شخصیت، حضرت قبلہ جناب قاری عبدالرؤف نقشبندی مجددی صاحب۔ ان سے ہم استقبال رمضان کے حوالے سے انہی کا کلام سنیں گے، کلام شاعر بزبان شاعر، آج ہی انہوں نے لکھا ہے اور آج ہی ہم نے ان کو بلا لیا ہے۔ اللہ کریم انہیں سلامت رکھے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ رقت عيناي شوقا ولطيبة بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایها الناظرون، اليوم أنا فرحان جدا لأننا اليوم جاء الأستاذ الكبير المحقق القاري المقري محمد علي أبو المعاطي من مصر. الحمد لله نحن نحب مصر كثيرا. مصر أرض سيدنا يوسف عليه السلام، أرض الأولياء، أرض الأنبياء، أرض العلم والحكمة. ما شاء الله أنت جئت هنا، شكرا، مرحبا لكم، أطركم الله تعالى في الدنيا والآخرة. كيف الأحوال؟ الحمد لله بخير. أنت بخير ما شاء الله. كيف الصحة؟ الحمد لله. كيف أحوال مصر؟ بخير الحمد لله. بخير ما شاء الله. الحمد لله ما شاء الله. كيف وجدت أهل باكستان؟ أهل الباكستان أهل العلم شكرا. وهم محبون للقرآن شكرا. وأهل الكرم والجود. الناس هنا الناس يستمعون القرآن في دكانهم، في مكانهم، ما شاء الله، خاصة من قرى مصر، ويقلدون منها. نعم، رأيت فعلا في الباكستان ما شاء الله الناس يحبون القرآن. الحمد لله. يحبون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. سنة النبي، نعم. وهذا ويطبقونها، بل يعشقون النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ويحبون ويفتدون. ولذلك نحن نحبكم. وأنا أحبكم وأنا أيضا. سعدت عندما جئت. حبنا فقط لله. الحمد لله. أحبكم الله الذي أحببتنا فيه. أيها الناظرون، أنا أقول لكم أن الأستاذ محمد علي المعاطي هو رجل صالح ومن الصوفية ومن ولد سيدنا محمد أحمد البدوي، نعم. رحمه الله تعالى على قبره وعلى جسده. سيد أحمد بدوي كان صوفيا عظيما، ومن أولاده نحن نفرح. الحمد لله. جزاكم الله خيرا. بارك شكرا. الله فيك. بارك الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام
كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. سبحان الله. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. سبحان الله. سبحان الله. فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. سبحان الله. سبحان الله. قدركم الله سيدي. ما شاء الله. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ما شاء الله. حياكم الله. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. حفظكم الله. فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. سبحان الله. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم.
صدق اللہ العظیم. رقت عینای شوقا. جی قبلہ پیر جی حضور آپ سے ہی استفادہ کرتے ہوئے پہلا سوال آپ کی نظر چشم عنایت فرماتے ہوئے یہ فرما دیں کہ رمضان المبارک کی قرآن و سنت میں کیا فضیلت اور شان آئی ہے، اور ساتھ یہ بھی کہ یہ رمضان ہے، رمضان کس سے یہ نکلا ہے، اس کی کیا بیس ہے؟ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمت للعالمین راحت العاشقین وعلی آلہ وازواجہ وصحبہ وبارک وسلم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. من شہد منکم الشہر فلیصمہ صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. ناظرین کرام، سامعین احتشام، اللہ رب العزت کا لاکھ در لاکھ احسان ہے کہ جس نے محض اپنے فضل اور محض اپنے کرم سے ہم سب گنہگاروں کو نواز رکھا ہے، اور اس کا کروڑا شکر ہے کہ رمضان المبارک کا مقدس مطہر مہینہ اللہ پاک نے ہمیں پھر ایک بار نصیب فرمایا. آپ بھی دعا فرمائیں، میں گنہگار بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اس مہینے کی فیوز و برکات عطا فرمائے، اور اس میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے کی، نماز تراویح کا اہتمام کرنے کی، نوافل کی، تہجد کی، صدقہ و خیرات کی توفیق عطا فرمائے. اور ساتھ ساتھ میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے مخدوم مکرم، اپنے استاد محترم پروفیسر ڈاکٹر حافظ غلام محی الدین صاحب کا، کہ جن کی وساطت سے ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں اور آپ تک، عوام تک یہ پیغام جو ہے وہ جا رہا ہے. اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے فضائل میں سب سے پہلی اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ 12 مہینے میں کوئی مہینہ ایسا نہیں جس کا نام قرآن میں ذکر ہو. اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کا نام قرآن پاک میں ذکر فرمایا. ارشاد فرمایا کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہونا شروع ہوا. اور پھر جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی، اس کا ترجمہ اور مطلب یہ کہ جو کوئی تم میں سے رمضان کا مہینہ، یہ شہر، یہ مہینہ پائے، دیکھے، پس وہ اس کے روزے رکھے. رمضان کے روزے وہ فرض ہیں، فرضیت کی حیثیت رکھتے ہیں. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ رجب کو سارے 12 مہینوں میں ایسے فضیلت ہے جیسے مجھے سب انبیاء پہ فضیلت حاصل ہے، اور رمضان کو سارے مہینوں میں، 12 مہینوں میں ایسے فضیلت حاصل ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کو ساری مخلوقات پہ فضیلت حاصل ہے. تو رجب المرجب اور شعبان، یہ ان کی بڑا مقام ہے، لیکن رمضان المبارک کی بڑی اہمیت ہے، بڑی فضیلت ہے. حضور اکثر یہ دعا فرمایا کرتے کہ اللہم بارک لنا فی رجبی و شعبانی و بلغنا رمضان. یا اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما، اور ہمیں خیریت سے، برکت کے ساتھ، اپنی کرم کے ساتھ، اپنی رحمت کے ساتھ رمضان المبارک میں داخل فرما. دوستو، لفظ رمضان جو ہے یہ رمضان سے نکلا ہے، اور رمضان اس بارش کو کہتے ہیں عربی زبان میں جو موسم خزاں میں پڑتی ہے، اور پتوں پہ جو میل کچیل، مٹی، جو آلودگی ہوتی ہے، وہ بارش اس کو صاف کرتی ہے. تو اگر رمضان کا معنی رمضان کر لیا جائے، را میم دو الف دا اور آگے حمزہ، تو پھر اس کا مطلب ہوگا وہ مہینہ کہ جب مسلمانوں پہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ اس مہینے کی برکتوں سے وہ ساری گناہ اور ساری جو علائشیں ہیں، آلودگیاں ہیں گناہ کی شکل میں جو انسان کرتا ہے، وہ سب کی سب گناہ اور علائشیں جو ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں. پھر جو اہل لغت حضرات ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ رمضان لفظ رمضان سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے گرمی کا شدت کے ساتھ پڑنا. اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم رمضان کا معنی یہ رمضان کر لیں تو معنی یہ بنے گا کہ رمضان وہ مہینہ کہ جب مومن اس میں روزہ رکھتا ہے تو
اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور رحمت اور برکت سے رمضان کے روزے کے ذریعے مومن کے گناہ جلا کے رکھ دیتا ہے. جیسے ایک بٹی میں لوہے کو، زنگ آلود لوہے کو ڈالتے ہیں تو وہ سارے کا سارا لوہا صاف ہو جاتا ہے. یہ ہے اس کی فضیلت اور اہمیت. تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے اور ہمارے درجات کو بلندی عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جی قبلہ پیر صاحب، بہت عمدہ آپ نے رہنمائی فرمائی. ساتھ ساتھ یہ بھی ہمیں ذرا فرما دیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کے اس ماہ مبارک میں کیا معمولات تھے، اور آج ہمیں اس ماہ مبارک کو کس انداز میں گزارنا چاہیے، کون کون سے اعمال حسنہ کرنے چاہیے جن کی ضرورت ہے. ناظرین اکرام اور سامعین اکرام، اللہ رب العزت کا جس قدر بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک کا مبارک مقدس مہینہ ایک مرتبہ پھر عطا فرمایا. اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اس مہینے کو کیسے گزاریں. آج کا یہ جو ویڈیو کلپ ہے اس کا موضوع ہے کہ ہم رمضان المبارک کو کس طرح گزاریں اور نبی کریم علیہ السلام اس مہینے کو کیسے گزارا کرتے تھے. دوستو، معمولات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے پہلا معمول تو یہ تھا کہ آپ سرکار نے ساری زندگی رمضان کے فرض روزے رکھے، اور جب سے 2 ہجری سے روزے فرض ہوئے حضور علیہ السلام نے رمضان المبارک کا مبارک مہینہ بڑے اہتمام سے گزارا. حالانکہ اس میں کئی جنگیں بھی آئیں، جیسا کہ غزوہ بدر مشہور و معروف اسی مہینے میں ہوئی، لیکن سرکار دو عالم نے روزہ نہیں چھوڑا. رمضان شریف کے روزے کی سب سے پہلا معمول تو یہ پابندی کریں کہ روزہ رکھیں. حضور نے سرکار دو عالم علیہ السلام کی زندگی کے جتنے بھی رمضان آئے حضور نے بالکل روزہ نہیں چھوڑا رمضان شریف کا. ہمارے ہاں یہ علت ہے اور یہ تباہی ہے کہ نوجوان ہٹے کٹے وہ مریض بن بیٹھتے ہیں. گرمی بڑی ہے جی، پسینہ بڑا آتا ہے، ہم مزدوری کرتے ہیں، ہم مزدور لوگ ہیں، غریب آدمی ہیں، ہم روزے کیسے رکھیں. تو بھائی ان کو یہ جواب ہے کہ اپنے کام، چاہے آپ مزدوری کرتے ہیں، چاہے آپ منڈی میں پلے داری کرتے ہیں، جو کچھ بھی کرتے ہیں، آپ اپنے وقت کو اس طرح مینج کریں کہ جو گرمی کے 4 5 6 گھنٹے ہیں جن میں گرمی زیادہ پڑتی ہے وہ گھنٹے آپ آرام کریں. لیکن کسی صورت قطعاً بھی رمضان کا روزہ نہیں چھوڑا جا سکتا یہ عذر بنا کے کہ جی گرمی ہو گئی ہے، ہمیں جو ہے وہ بڑا پسینہ آتا ہے، یہ ہم سستی کاہلی، یہ سخت گناہ ہے. قرآن میں صرف 2 وجوہات ہیں دوستو جس کی وجہ سے ہم روزے چھوڑ سکتے ہیں. نمبر 1 سفر اور نمبر 2 بیماری. اگر آپ سیریس بیمار ہیں تو روزہ چھوڑ سکتے ہیں جا سکتا. اب مزید معمولات نبوی کیا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ساری زندگی آپ سرکار نے تہجد، ویسے تو آپ ویسے بھی رمضان کے بغیر بھی پڑھتے تھے غیر رمضان میں، لیکن خصوصی طور پر معمول بناتے تھے تہجد کا، نوافل کا، توبہ استغفار کا. ساری رات حضور کھڑے رہتے اور اپنے جب عیسائی کرتے اپنے بادشاہ، اپنے مالک کے آگے. تہجد کا معمول بنائے اور نوافل کا معمول بنائے. پھر درود پاک پڑھیں دوستان گرامی. اور پھر دوستان گرامی، حضور نبی کریم علیہ السلام نے ساری زندگی اعتکاف نہیں چھوڑا. جتنے بھی آپ نے رمضان پائے اپنی زندگی میں اعتکاف نہیں چھوڑا، مصنون اعتکاف جاری و ساری رکھا ہے، اس کا معمول بنائے. اور پھر ہمارے حافظ صاحب کا ایک پیغام بھی ہے حضور علیہ السلام کے معمولات کے بعد اس نئے دور کی، نئے زمانے کی میں بات کرنے لگا ہوں کہ اس مہینہ، جب یہ مہینہ آئے تو اس میں فقہ کے نئے مسائل سیکھیں، حدیث پڑھیں اور جو ہے وہ تفسیر پڑھیں قرآن پاک کی. ایسے کلاسز اور ایسے کورسز پڑھیں کہ جس سے آپ کو دین کے مسائل کا، نئے چیزوں کا پتہ چلے جو پہلے پتہ نہیں تھی آپ کی زندگی میں. تو ویسے بھی اب کرونا وائرس کی وبا جاری ہے، گھر میں ہم سب ہیں، تو ہم سب کا یہ فرض ہے کہ ہم رمضان المبارک کو اپنے معمولات کو معمولات نبوی کے ساتھ متصل کر لیں اور پھر اس طرح عبادت کے ساتھ اور زہد و ورع اور تقوی کے ساتھ جو ہے وہ گزاریں. اللہ تعالیٰ میری عبادات کو قبول فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جی محترم قبلہ مفتی محمد احمد برکاتی صاحب، اللہ کریم سلامت رکھے. حضور یہ بتا دیں کہ یہ جو رمضان المبارک کے معمولات ہیں اس کے حوالے سے اور اس کے جو تینوں عشرے ہیں، پہلا عشرہ، دوسرا، تیسرا، اس کی دعائیں کیا کیا ہیں
اور ان میں معمولات کیا ہونے چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، ماہ سیام، ماہ رمضان المبارک کی خیر و برکات ہم پر جلوہ فکن ہوا چاہتی ہیں، تو اس سلسلہ میں غلامان مصطفیٰ کے دلوں کی مزید اس ماہ مقدس کے ساتھ لگن اور ان کی تڑپ اور ان کی محبت کو جلا بخشنے کے لیے میں کچھ احادیث مبارکہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اذا كان اول الليلة من رمضان فتحت ابواب السماء فلا يغلق منها باب حتى يكون آخر ليلة من رمضان۔ حضرت ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب ماہ سیام ماہ رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تو آسمانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں اور کوئی بھی دروازہ بند نہیں ہوتا یہاں تک کہ آخری رمضان المبارک کی رات آ جاتی ہے۔ اور وَلَيْسَ عَبْدٌ مُؤْمِنٌ يُصَلِّي فِي لَيْلَةٍ فِيهَا، اور کوئی بھی ایسا اللہ کا بندہ، حضور کا غلام، مومن ایسا نہیں ہے یصلی فی لیلۃ فیہا، جو ان کی راتوں میں، ماہ سیام کی راتوں میں نوافل ادا کرے اور وہ نفل پڑھتا رہے، اللہ کتب اللہ لہ الفا و خمسمائۃ حسنۃ بکل حسنہ۔ حضور فرماتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا میرا غلام جو اس رات میں نفل ادا کرتا ہے اور نوافل میں جب وہ سجدے میں پڑھتا ہے تو جب بھی وہ سجدہ کرتا ہے، حضور فرماتے ہیں اس کو ہر سجدے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 1500 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 1500، سبحان اللہ، ہر سجدے میں۔ اب یہ نہیں ہے کہ آپ محدود کر لو، راتوں کو تھوڑی عبادت کر لو، کم کر لو، نہیں، بلکہ اب یہ آپ لوگوں پر منحصر ہے، آپ کتنی نیکیاں چاہتے ہیں۔ ہر رکعت کے اندر 2 سجدے ہوتے ہیں، اور جب 2 رکعتیں پڑھی تو 4 سجدے ہوئے۔ جب ہم نے 2 رکعتیں ادا کی تو اللہ تعالیٰ نے 6000 نیکیاں ہمارے نامہ اعمال میں درج فرما دیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَبَنَا لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ مِنْ يَاقُوتِهِ حَمْرَاءَ لَهَا 60 أَلْفَ بَابٍ لِكُلِّ بَابٍ قَصْرٌ مِنْ ذَهَبٍ۔ حضور فرماتے ہیں کہ جس وقت ایک مومن ایسی نمازیں ادا کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک بہترین محل بناتا ہے جو سرخ یاقوتوں سے بنا ہوتا ہے، اور اس محل کے 60,000 دروازے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، 60,000 دروازے ہیں اس محل کے، اور لکل باب قصر من ذہب، اور اس محل کا ہر دروازہ سونے سے بنا ہوگا، ہر دروازہ سونے سے بنا ہوگا۔ کس کے لیے؟ جو اس ماہ مقدس کی راتوں کو اپنی جبین زمین پہ رکھ کے اللہ کے حضور عبادت میں وقف ہوتا ہے۔ اور اسی طرح حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے مزید ارشاد فرمایا، یہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے روایت عرض کی ہے اس کو امام بہقی نے بیان کیا ہے، اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک اور روایت لائے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان نظر اللہ الی خلقہ واذا نظر اللہ الی عبد لم يعذبہ ابدا۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی ماہ سیام کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف نگاہ کرم کرتا ہے، اور اس کی نگاہ کرم میں جو عبادت گزار بندہ آ جاتا ہے اس کو کبھی بھی عذاب نہیں دے گا۔ جو بھی عبادت کرتا ہوگا اس کو اللہ کبھی بھی عذاب نہیں دے گا۔ اور حضور مزید ارشاد فرماتے ہیں وَلِلَّهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفُ عَتِيقٍ مِّنَ النَّارِ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے لیے ماہ سیام کے ہر دن میں 1,00,000 بندے کو جہنم سے آزاد کرنا ہے، ہر دن میں 1,00,000 بندہ جہنم سے آزاد کرنا ہے۔ فَإِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ 29 أَعْتَقَ اللَّهُ فِيهَا مِثْلُ جَمِيعِ مَا أَعْتَقَ فِي الشَّهْرِ كُلِّهِ۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب ماہ سیام کے اندر 27ویں شب آ جاتی ہے، بلکہ 29ویں 29، اب اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ 29ویں رات جو ہے وہ شب قدر ہو، شب قدر چاہے 21 کو آئے، 23 کو، 25 کو، 29 کو، جب بھی آئے 5 راتوں میں، لیکن یہاں حضور فرما رہے ہیں کہ جب 29ویں رات آتی ہے تو پورے مہینے میں اللہ نے جتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا ہے اسی قدر اللہ تعالیٰ اس ایک رات میں آزاد فرماتا ہے جہنم سے لوگوں کو۔ اور پھر فَإِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ الْفِطْرِ ارتجت الملائکہ، جب
لیلۃ الفطر آتی ہے، فَإِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ الْفِطْرِ ارْتَجَّتْ الْمَلَائِكَةُ، جب یہ رات آ جاتی ہے تو اس وقت فرشتے آتے ہیں، شب قدر نہیں بلکہ شب عید الفطر، شب قدر تو گزر گئی، 29ویں رات گزر گئی، وہ آپ نے عبادت کر لی، آگے روزہ بھی رکھ لیا 29ویں کا، اس کے بعد اگر یہ 29 کا مہینہ ہو تو اس رات، اور اگر یہ نہیں ہے 30 کے بعد والی رات جب آتی ہے تو پھر فرشتے جو ہیں وہ پیار و محبت کے زمزمے بکھیرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو مبارکیں عطا کرتے ہیں، اور یہ تمام کی تمام عنایات یقینی طور پر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ حضور کے غلاموں کو نصیب ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس ماہ مقدس کی کما حقہ فیوز و برکات سے بہرہ مند ہونے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، آمین وما علینا الا البلاغ۔ جی یہ بہت آپ نے تفصیل سے ماشاءاللہ روشنی ڈالی، ذرا یہ بھی ہمارے ناظرین کو بتا دیجئے کہ کیا پچھلی امتوں میں بھی روزہ ہوتا تھا جیسے کہ قرآن پاک میں من قبلکم، اور یہ بھی بتا دیں کہ روزہ کے اسرار و رموز کیا ہیں، اس میں کیا حکمتیں ہیں، اور اس میں اس کی جو خاصیت ہے روزے کی دیگر عبادات پہ اس کی فضیلت اور اہمیت یہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ ماہ صیام ماہ رمضان المبارک ایک مرتبہ پھر اپنی تمام ترابطات کے ساتھ ہمارے پاس جلوہ افروز ہوا چاہتا ہے، اور کچھ ہی وقت کے بعد ماہ صیام کی مقدس بابرکت گھڑیاں ہمیں نصیب ہوں گی۔ اس میں بات تو سیدھی سی ہے کہ پچھلے سال میں اگر ہم دیکھیں تھوڑا بہت سیرا لائی رکھو، اس میں بہت سے ایسے احباب، ہمارے رشتہ داروں میں بہت سے ایسے احباب جو پچھلے سال موجود تھے لیکن یہ سال ان کو نصیب نہ ہو سکا اور وہ اپنے دار بقا کی طرف کوچ کر گئے۔ یہ وقت جو ہے ہر ایک پہ آتا ہے اور یہ قیامت تک آنا ہے، جو بھی انسان ہوگا اس پہ آئے گا، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت سے فائدہ کون اٹھاتا ہے۔ اس نے آنا ہے اور آ کے چلے جانا ہے۔ اگر ہم اس ماہ مقدس کے آنے سے پہلے بھی نیکیوں سے خالی ہوئے اور اس کے جانے کے بعد بھی نیکیوں سے خالی رہیں تو پھر یقینی طور پر ہم سے بڑا کوئی محروم انسان نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بابرکت گھڑیاں اسی لیے دی ہیں تاکہ ہم اس کی رحمتوں، اس کی خیر و برکات اور اس کی عنایات، اس سے ہم کما حقہ مستفید ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مقدس کو، ماہ صیام ماہ رمضان المبارک کو روزوں کے ساتھ زینت عطا کی ہے، اور اس کی راتوں کو قیام اللیل یعنی نماز تراویح کے ساتھ زینت بخشی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب قرآن مجید فرقان حمید میں روزوں کا تذکرہ کرنا چاہا تو ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کر دیے گئے، یعنی اب نہیں، فرض تو پہلے ہوئے ہیں لیکن اظہار اس کا زمانہ مصطفیٰ میں ہو رہا ہے۔ ماہ صیام ماہ رمضان المبارک کی یہ گھڑیاں ہمیں یاد دلا رہی ہیں کہ یہ نہ سمجھنا کہ یہ روزے صرف ہم پہ اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں اور پہلوں پہ نہیں، بلکہ فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر ہم نے فرض کیے تھے، فرض کر دیے گئے تھے۔ کیوں؟ ہمارے اناج کی کمی نہیں ہے، زمین کی نباتات میں کمی نہیں ہے، آپ کے لیے غلہ کی فراوانی کی اللہ کے ہاں کمی نہیں ہے۔ یہ مقصد نہیں کہ کچھ عرصہ تم بھوکا رہو، ایک ٹائم کا کھانا نہ کھاؤ تو شاید اللہ تعالیٰ کا نعوذ باللہ بجٹ مینٹین ہو جائے، نہیں، بلکہ فرمایا روزے فرض کرنے کا مقصد یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن سکو۔ ناظرین اکرام، ہم اس بات کو بخوبی سمجھ لیں کہ پہلے روزہ ہوتا کیا ہے۔ روزے کی ڈیفینیشن، جو اس کی تعریف ہے، وہ جو ہمیں شریعت سے حاصل ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ الامساک عن الاکل والشرب والجماع بنیت تقرب اللہ تعالی، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہم خود کو روک لیں کھانے سے، پینے سے، خواہشات نفسانی سے، تو یہ اللہ کے قرب کا ایک ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا حدیث قدسی ہے، یتقرب الی عبدی بالنوافل، بندہ نفل ادا کرتے کرتے میرے قریب ہوتا ہے۔ وہ بالفعل ہے جو ہم اپنے جسم کی جو عادات و اطوار ہیں، اس کی حرکات و سکنات ہیں، اس کے ذریعے نماز ادا کرتے ہیں، لیکن روزہ جو ہے وہ ہمارے اندر ہوتا ہے، یعنی ظاہر بھی اور باطن بھی، یہ دونوں چیزیں قرب خداوندی کا ذریعہ ہیں۔ اور ولی اللہ ہونا، ولی کا ایک معنی قریب ہونا بھی ہے، ولی اللہ اللہ کا دوست، اللہ کا قریب۔ تو اللہ نے ہمیں یہ آسان طریقہ عطا کر دیا کہ اگر تم میرے ولی بننا چاہتے ہو تو پھر روزہ بھی رکھو اور نوافل کی ادائیگی بھی جاری رکھو۔ سامعین اکرام،
माह सियाम माह रमज़ानुल मुबारक हमारे पास जलवा फिगन हो रहा है, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के ऊपर सरापा करम करते हुए, इनायत करते हुए अपने सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन को पहले एक लेक्चर दिया, एक खुतबा इरशाद फरमाया। और उस खुतबा के अंदर हम देखते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी शरह बस के साथ गुफ्तगू फरमाई और बड़े प्यारे अंदाज, हसीन तरीन अंदाज में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ग़ुलामों को रोज़े की तरफ रग़बत दिलाई है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु रावी हैं, कहते हैं ख़तबना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी आखिरी यौम, आखिरी दिन जो था मिन शाबान, माह मुक़द्दस शाबान मुबारक का, उसमें आखिरी दिन हमें खुतबा इरशाद फरमाया और इरशाद फरमाया या अय्युहन्नास, ए लोगो, क़द अज़ल्लकुम शहरुन अज़ीम मुबारकुन, तुम्हारे पास जलवा फिगन हो रहा है, एक अजीम और बरकत वाला महीना। सामीन इकराम ज़रा लुत्फ़ लें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस बयान मुबारक का। आपने ये नहीं फरमाया कल से माह रमज़ान शुरू हो रहा है, आपने ये नहीं फरमाया रमज़ान का महीना आ रहा है, बल्कि इरशाद फरमाया अज़ल्लकुम, तुम पे साया करने लगा है। सुबहान अल्लाह, क्या अंदाज़ है मेरे आका का अपने ग़ुलामों को माह सियाम की अज़मत से रोशनास कराने का। आप फरमा रहे हैं ए लोगो, तुम पर एक वो अजीम महीना जो बरकतों से लबरेज़ है वो तुम पे साया करने लगा है। और क्या है इसमें, फ़ीही लैलतुन खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, जिसके अंदर एक ऐसी रात है जो 1000 महीने से बेहतरीन रात है। शहरुन जअलल्लाहु सियामहु फरीदा, ये वो बाबरकत महीना है जिसके रोज़ों को अल्लाह ने तुम पर फ़र्ज़ किया है। व क़यामु लैलिही ततव्वुआ, और इसकी रातों का क़याम तुम पर नफल मेरी सुन्नत की सूरत में अता फ़रमा दिया है। और उसके बाद इरशाद फरमाया मन तक़र्रब फ़ीही बिख़स्लतिन मिनल ख़ैर काना कमन अद्दा फ़रीदतन फ़ीमा सिवाहु, इसमें जो बंदा एक भलाई कर ले, एक नेकी कर ले, बाज़ कहते हैं एक नफल वो भी है, लेकिन यहाँ पे है लफ्ज़ बिख़स्लतिन मिनल ख़ैर, कोई भी एक नेकी कर ले, कोई भी एक नेकी, किसी को अच्छा कोई कलाम बता दिया, अच्छा वजीफ़ा बता दिया, किसी के साथ अच्छी गुफ्तगू कर ली, कोई तस्बीह पढ़ ली, कोई ज़िक्र कर लिया, कुछ खर्च कर दिया, फरमाया हर नेकी जो भी होगी काना कमन अद्दा फरीदतन फ़ीमा सिवाहु, इस महीने के अलावा जिन दिनों में बाकी 11 माह में जो शख्स एक फ़र्ज़ अदा करता है, इस एक नेकी का सवाब उसको फ़र्ज़ की अदायगी के बराबर होगा। वमन अद्दा फरीदतन फ़ीही काना कमन अद्दा सबईना फरीदतन फ़ीमा सिवाहु, और जो इस महीने में एक फ़र्ज़ अदा करता रहेगा वो ऐसा है गोया कि दूसरे दिनों में उसने एक फ़र्ज़ अदा किया है। सामीन ज़ी वक़ार, इस महीने को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाहर मुआसात, गम गुसारी का महीना करार दिया है। ये क्यों आया हमारे पास? ये हमारे पास इसलिए आया, इसलिए जलवा फिगन हुआ कि हमारे अंदर मलाकुती सिफ़ात पैदा हो जाएं। फ़रिश्ते खाते नहीं हैं, फ़रिश्ते पीते नहीं हैं, फरमाया यही काम तुम भी करो, खाओ भी नहीं, पियो भी नहीं दिन में, और जब सुबह खाओ पेट भरने के लिए ना खाओ, हालांकि भरना तो पेट ही है, अपने पेट मैदे को जो खाली है उसको लबरेज करना है, कितना करना है वो तो हर एक का अपना अलग अलग मामला है, लेकिन खाते अपने पेट के लिए। फरमाया नहीं, ये ना समझो कि हम पेट भर रहे हैं, बल्कि सुबह खाओ भी तो ये समझ करके ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, और ये समझ के खाओ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहरी तनावुल फरमाई है, लिहाजा अब तुम्हारा खाना भी सवाब होगा, तुम्हारा पीना भी सवाब होगा, और उसके बाद भूखे रहो तो ये भी सवाब होगा, और जब नमाज मगरिब का टाइम हो उस वक़्त रोज़ा इफ्तार करो तो ये तुम्हारा अब खाना और पीना फिर इफ्तार हुआ। यानी दिन में खाना पीना मलाकुती सिफ़ात पैदा करता है, और सुबह और रात को खाना तनावुल करना ये आपको ग़ुलामाने मुस्तफ़ा की उस अजीम फ़हरिस्त में शामिल करता है जिनके ऊपर फैज़ान नबूवत जारी होता है, जिनके ऊपर इनायात करीमा मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाजिल होती हैं। सामीन इकराम, नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी कदम कदम पर रहनुमाई फरमाई और इरशाद फरमाया कि ए लोगो, तुम रोज़ा रखो। किस शान के साथ, किस अंदाज़ के साथ, बड़े ही प्यारे अंदाज़ में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी रहनुमाई करते हुए इरशाद फरमाया है, मन सामा यौमन फ़ी सबीलिल्लाह ज़हज़हल्लाहु वजहहु अनिन नार बिज़ालिकल यौम 70 खरीफ़ा। जो शख्स अल्लाह की राह में एक दिन का रोज़ा रखेगा, अल्लाह ताला उसके चेहरे को आग के साथ आज के दिन से ऐसा दूर कर देगा जिस तरह 70 खरीफ हैं, 70 ज़माने 70 औक़ात
یعنی یوں سمجھ لیں کہ ایک انسان پیدا ہوا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، 70 نسلیں بھی آ جائیں تو اللہ تعالیٰ جتنا یہ وقت ہے اتنا وقت اس کو جہنم سے دور فرما دیتا ہے۔ اور یہ خریف موسم کو کہتے ہیں، اور ہمارے اکابرین اس کو خریف کے طور پر، نسل کے طور پر لیتے ہیں، لیکن چاہے ایک لمحہ بھی ہو تو وہ بھی یقیناً اپنے اندر بہت بڑا اجر رکھتا ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک سنیے اور دل کو تسکین دیجیے۔ مسند ابی یعلا کے اندر یہ روایت موجود ہے، امام بہقی نے بیان کی ہے، اور امام احمد بن حنبل نے اور مسند البزار کے اندر یہ موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من صام یومن ابتغاء وجہ اللہ بعدہ اللہ من جہنم کبعد غراب طارا وہو فرح حتی مات حرما۔ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے دن کا روزہ رکھتا ہے اور اللہ کی رضا ابتغاء وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ چاہتے ہوئے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ کا چہرہ، کون نہیں چاہتا اللہ کا چہرہ دیکھے؟ لیکن اس دنیا میں یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار، آنکھیں اس کو نہیں دیکھ سکتی لیکن وہ تو دیکھتا ہے۔ اب بروز محشر اللہ کا دیدار ممکن ہوگا، تو فرمایا جو کوئی تم میں سے چاہتا ہے نا دیدار خداوندی کے ساتھ پہنچے تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، اور اس کا روزہ رکھنا اس کو جہنم سے ایسا دور کرے گا، فرمایا جس طرح غراب طارا وہو فرح، ایک کوا اڑے جب وہ چوزا ہو چھوٹی عمر میں، جیسے ہی اس نے اڑنا سیکھا اور وہ اڑتا رہے اور اڑتا رہے حتی مات حرما، یہاں تک کہ وہ اڑتا اڑتا بڑھاپے کی عمر کو پہنچے اور پھر وہ مر جائے۔ جتنا ایک کوا فلائنگ کرتا ہے، اتنا اڑان بھرتا ہے اور جتنا سفر کرتا ہے، ایک روزے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے اتنا دور فرما دیتا ہے۔ سامعین عزیز وقار، ناظرین اکرام، کس قدر یہ اللہ کی عنایات ہیں، اس کی کرم نوازیاں ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت جو ہمیں حاصل ہو رہی ہے، یقینی طور پر ہمیں اس سے مستفید ہونا چاہیے۔ یہ ماہ رمضان المبارک ہمارے پاس آ رہا ہے، اور جب جائے ہمارے پاس سے تو پھر اس شان کے ساتھ جائے کہ اللہ کے حضور جا کے ہماری گواہی دے کہ یا اللہ، جو تو نے میرے اندر خیرات، جو میرے اندر برکات رکھی تھیں، تیرے بندوں نے پورا حصہ وصول کیا ہے۔ اور پھر وہ وقت آئے جب بروز محشر یہ روزے بھی کھڑے ہو جائیں اور یہ ہماری تلاوت قرآن بھی کھڑی ہو جائے، اور دونوں ہمارے حق میں گواہی دیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی گواہی کو ہمارے حق میں قبول فرما لے، تو یقیناً اس سے بڑھ کے اور ہمارے لیے خوش قسمتی نہیں ہو سکتی۔ یہ نیکیوں کا سیزن ہے، آج کل گندم کا سیزن بھی شروع ہے، تو یہ بھی نیکیوں کا سیزن ہے۔ اب دیکھیں کیسے ہی کسان کیوں نہ ہو، گورنمنٹ نے جو ابھی کرونا کا سلسلہ چلا، یہ گندم کی کسانوں کے لیے کٹائی کی اجازت دی، تو میں نے کہا کہ اگر یہ گورنمنٹ تم لوگوں کے لیے اتنا سمجھتی ہے کہ یہ سال کی کمائی ہے، تو تم خود کیوں نہیں سمجھتے کہ یہ زندگی بھر کی کمائی ہے؟ وہ گندم کی کٹائی لوگوں کا پیٹ بھرنے کے لیے پورا سال فائدہ دے گی، اور یہ نیکیاں کر لینی، ماہ سیام کا احترام کرنا اور اس کے اندر نیکیاں کرنی، یہ یقینی طور پر ہمیں نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں اللہ کے قریب ہونے کا بہت بڑا ذریعہ بنے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کی اس ماہ سیام کی حاضری اور پھر اس کے اندر ہماری طرف سے کی گئی نیکیاں اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین وما علینا الا البلاغ۔ جی ناظرین، آج کا پروگرام آپ نے سنا، آپ نے دیکھا، کتنا اچھا تھا، بہت خوبصورت پروگرام ہوا۔ آپ ہمارے ساتھ آئندہ پورے ماہ رمضان المبارک میں ساتھ رہیے گا۔ عظیم ترین اسکالرز انشاءاللہ، ان سے علم دین ہمیں سیکھنے کو ملے گا۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں عزت مآب جناب قبلہ پیر سید نبیل الرحمان شاہ صاحب البخاری، خصوصی طور پہ آپ کا، اور عزت مآب محترم خصوصاً مفتی محمد احمد برکاتی صاحب کا، جنہوں نے ہمیں جوائن کیا۔ اور خاص طور پہ میں شکریہ ادا کروں گا عزت مآب مصر سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمان جناب قاری القرہ عظیم قاری محمد علی المتعاطی صاحب۔ آپ تینوں مہمانوں کا بے حد شکریہ۔ اور ہمارے ساتھ اب تشریف فرما ہیں قاری عبدالرؤف نقشبندی صاحب، ان کا میں پیشگی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ ہمیں سنائیں گے رمضان المبارک کے حوالے سے ان کا اپنا ہی تیار کردہ تازہ ترین کلام آمد رمضان کے حوالے سے۔ آپ ہمارے ساتھ او مبارک مومنوں، آیا ماہ رمضان ہے، او مبارک مومنوں، آیا ماہ رمضان ہے، امت سرکار پہ رب کا عظیم احسان ہے، ہو مبارک مومنوں، آیا ماہ رمضان ہے، آمد رمضان سے
ہوتا ہے یہ سب پر عیان، آمد رمضان سے ہوتا ہے یہ سب پر عیان، امت محبوب پہ کتنا وہ مہربان ہے، ہو مبارک مومنوں آیا ماہ رمضان ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ من صام رمضان کا سنتے ہیں فرمان حضور، من صام رمضان کا سنتے ہیں فرمان حضور، من صام رمضان کا سنتے ہیں فرمان حضور، روزہ داروں کے لیے بخشش کا یہ اعلان ہے، ہو مبارک مومنوں آیا ماہ رمضان ہے۔ کر لیا اکرام جس نے اس ماہ ذیشان کا، کر لیا اکرام جس نے اس ماہ ذیشان کا، کر لیا اکرام جس نے اس ماہ ذیشان کا، ہو گیا اس کی نجات عبدی کا سامان ہے، ہو مبارک مومنوں آیا ماہ رمضان ہے، امت سرکار پہ رب کا عظیم احسان ہے، ہو مبارک مومنوں آیا ماہ رمضان ہے۔ رضوی کثرت سے پڑھو صلی علی اس ماہ میں، رضوی کثرت سے پڑھو صلی علی اس ماہ میں، رضوی کثرت سے پڑھو صلی علی اس ماہ میں، نسبت سرکار کا ہی سارا یہ فیضان ہے، او مبارک مومنوں آیا ماہ رمضان ہے، امت سرکار پہ رب کا عظیم احسان ہے، ہو مبارک مومنوں آیا ماہ رمضان ہے۔